السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج میری تذکیر کا عنوان ہے آفات و بلیات کی حکمتیں۔ سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا: وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سورۃ تغابن میں فرمایا: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ جب سورۃ الشورى کی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے وہ نازل ہوئی تو اس تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، چاہے وہ لکڑی کے خراش ہو، پتھر سے چوٹ ہو، وہ تمام تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے بدعمالی کی وجہ سے، اور بہت سے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین و ناظرات، لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنی مصیبت، اپنی تکلیف کو اس کا سبب دوسروں کو بناتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے، اپنے اعمال پر غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی آفت کا سبب دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی قوموں نے یہی کچھ کیا تھا۔ لوگ خود اعمال مبتلا ہوتے، اعمال سیئہ کرتے، جب انہیں تکلیف پہنچتی، آفت آتی، مصیبت پہنچتی، تو اس کا سبب انبیاء علیہم السلام کو ٹھہراتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا، یہ بتلایا کہ بہت سے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور بہت سارے مصائب، تکالیف، آلام، آفات تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تمام تکالیف، مصائب یہ گناہوں کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ بعض تکالیف، مصائب میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرماتا ہے، اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی، مصلحتیں ہوتی۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو مصائب میں، مشکلات میں، آفات میں مبتلا فرماتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بندے کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تکلیف، آفت، مصیبت رفع درجات کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تکلیف، مصیبت، آفت کفارے سیئات، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ایک حکمت یہ ہے کہ اپنے بندے کو تکالیف میں، مصائب میں، آلام میں مبتلا کرتے ہیں، اس سے بندے کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ پہلی حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ جب بیماری میں مبتلا فرماتا ہے تو مومن اس سے سبق لیتا ہے، مومن اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، قبر کی، حشر کی، میدان محشر کی، پلسرات کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جو مشغول تھا، منہمک تھا، اس کے اندر کمی ہوتی ہے۔ آخرت کی فکر میں بندہ لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ یہ دوسری حکمت ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جب بندہ آفت میں، مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہوں کے اندر کمی ہوتی ہے۔ جب بندہ صحت مند تھا، بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا،
جب اللہ کی طرف سے آفت آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی تو وہ گناہوں سے رک گیا، گناہوں سے یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ آفت روکنے کا سبب بن گیا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ تکلیف مبتلا فرماتے ہیں تو گویا دنیا کے اندر گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں تاکہ بندہ جب اللہ سے ملاقات کرے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ساری خطائیں، لغزشیں، غلطیاں معاف ہو کر وہ اللہ کے سامنے پاک و صاف ہو کر ملاقات کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ بندے کے اوپر ذات، مال، اولاد کے اعتبار سے مصیبت آتی ہے اور بندہ جب اس میں صبر اور شکر کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ موجود ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَثِيًّا ثُمَّ أَنَابَ فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مصائب میں، مشکلات میں، آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، اللہ کی طرف سے مبتلا کیے گئے اور انہوں نے مصائب، آفات، تکالیف میں صبر و شکر کے ذریعے سے اللہ کے دیے ہوئے مشن پر قائم و دائم رہے، اللہ کے دیے ہوئے قوانین، اللہ کے دیے ہوئے احکام کی تبلیغ، تنفیذ کرتے رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ تو آفات، مصائب، مشکلات اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ تکلیف، مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آج موجودہ دور میں اہل ایمان اور مسلمان جو ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، انہیں ان آیات کو پڑھ کر، ان احادیث پر غور کر کے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور استقامت کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے مطابق، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنے دین کی دعوت جاری اور ساری رکھنا چاہیے، اپنے دین پر قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر مزید غور فکر کی توفیق نصیب فرمائے، جو بات کہی گئی ہے کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس عنوان پر مجھے کہنے کا موقع دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔